سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم جب سوتے تھے تو اپنے بستر میں تلوار رکھ کر سوتے تھے. ہمیں یہ خوف ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کب مدینے پر حلہ بول دیا جائے اور کب ہمارے گھروں پر یلغار کر دی جائے اور ہمارے لیے اپنی زندگی کا تحفظ مشکل ہو جائے. اس طرح بے شیء من الخوف، اس خوف کے ساتھ، اس خوف کے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی مسلمانوں نے اپنی زندگی گزاری. اور بھوک اور فاقہ آپ جانتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ 2 مہینے اس طرح گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا سلگانے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر ہماری گزر اوقات ہوتی تھی. اور آپ نے سیرت کو پڑھا ہوگا، اور خاص کر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پڑھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال سے زیادہ عرصہ تک آپ کا ساتھ نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ آپ کے خاندان کے جن لوگوں نے آپ کی حمایت کی، بنو ہاشم اور بنو مطلب نے، ان کا ایسا زبردست بائیکاٹ کیا گیا کہ کوشش کی جاتی تھی کہ کوئی کھانے کی چیز مسلمانوں کے ہاں نہیں پہنچے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ ہم درخت کے پتے اور چھال کھانے پر مجبور ہو گئے، اور ہمارا فضلہ، ہمارا پیخانہ ایسا ہونے لگا جیسے جانوروں کے فضلے ہوا کرتے ہیں. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا اور کئی دن ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے کھانے کی اتنی کم کوئی چیز ہوا کرتی تھی کہ اگر ہم اس کو اپنے بغل میں دبا کر رکھ کر ہاتھ ٹھیک کر لیں تو وہ چیز نظر نہیں آئے. یہ بھوک ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزرے. اور جو جان کا نقصان اٹھایا، جو مال کا نقصان اٹھایا، آپ سب اس اولاد کا جو نقصان اٹھایا، آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ کتنی جنگیں مسلمانوں پر مسلط کی گئی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں اور احد کے میدان میں کیسی مشقتوں سے گزرے. کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی، تمام کے تمام لوگ ایمان لے آتے؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے؟ جو اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 21 سال کے بعد، مکہ کے 13 سال اور فتح مکہ تک مدینے کے 8 سال، 21 سال کے بعد جو اہل مکہ ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ پہلے دن جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ سارے کے سارے لوگ ایمان کا اعلان کر دیتے اور پھولوں کی سیج بچھا کر آپ کو اپنے گھر لاتے کہ اللہ نے ہمارے خاندان میں اور ہمارے شہر کو یہ سعادت بخشی ہے کہ اس میں نبی اور رسول کو بھیجا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ کی مرضی یہ تھی کہ مسلمانوں کو جن آزمائشوں سے گزارا جانا ہے، مسلمانوں کو آئندہ جن ابتلاؤں سے دوچار ہونا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا جس طریقے پر امتحان ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام امتحانات سے گزارا جائے، ان تمام آزمائشوں سے دوچار کیا جائے، تاکہ جب مسلمان ایسی آزمائش سے دوچار ہوں تو ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے رفقا کا اسوہ سامنے رہے کہ آج ہمارے سامنے یہ تکلیف ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب و مقبول بندے تھے، لیکن آپ کو اس سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا گیا، آپ کو اس سے زیادہ ابتلاؤں سے دوچار کیا گیا ہے. یہ اسوہ مسلمانوں کے سامنے باقی رہے اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، ایمان کی اہمیت کو سمجھیں، یہ ان کے اندر یہ عزم اور یہ جذبہ ہو کہ ہم ساری آزمائشوں سے ہم گزر سکتے ہیں، ہم آگ کا دریا پار کر سکتے ہیں، ہم طوفانوں سے کے نقصان کو اٹھا سکتے ہیں،
ہم اپنی اولاد کو کھو سکتے ہیں، ہم اپنی دولت سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مرد مومن ایمان کی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے 21 سال ہر صبح و شام اور پورے ہر شب و روز طرح طرح کی آزمائشوں اور مشقتوں سے گزارا گیا، اور حضور نے اپنے عمل کے ذریعے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے امت بعد میں آنے والی امت کو سمجھایا کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اسلام نام ہی اسی کا ہے۔ اسلام پھولوں کی سیج پر چلنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ضرورت پڑے تو آگ کے انگاروں پر چلنے کا نام ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔